میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبلغین سنی دعوت اسلامی ہبلی اور مبلغات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے 25 سال سے آپ کے شہر کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو سے معطر کرنے کی کوشش کی۔ خواتین کے اندر مبلغات نے اور مردوں میں مبلغین نے رات و دن کوشش کرنے کے بعد ایک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ تبدیلی ہے گناہوں کے راستے سے نکال کر مدینے کے راستے کی طرف لے جانے کی۔ آج میں کوئی تفصیلی خطاب آپ کے سامنے نہیں کروں گا، چونکہ مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا اور ان سے پیشتر سراج الفقہاء محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے ذریعے بہت سارا علمی سرمایہ آپ نے حاصل کیا، اور ان سے پیشتر بلبل باغ مدینہ سے آپ نے نعت سماعت فرمائیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں آج کے دور کی بے قرار عورتوں کا علاج موجود ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر اس وقت ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں خواتین بے قراری کی وادیوں سے نہ گزرتی ہوں، اور انہی بے قراریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس کسی قسم کا علم نہیں، وہ استحصال کرتے ہیں اور اس کے بعد کبھی آبرو سے کبھی مال سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاش کہ ہماری قوم کی خواتین قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتی اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو استوار کر لیتی، اور ان کے پیش نظر صحابیات کی زندگی ہوتی، ان کے پیش نظر اللہ کی ولیہ کی زندگی ہوتی، تو میں سمجھتا ہوں آبرو بھی محفوظ رہتی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت جل جلالہ ان کے کردار کے ذریعے اور ان کردار کو پڑھنے کے ذریعے بہت سارے مصائب کو حل فرما دیتا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیہ کریمہ در حقیقت ایک مظلومہ عورت کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ ذرا دیکھیں اور غور کریں، اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المجادلہ بھی رکھا گیا، اور آپ اندازہ لگائیں مجادلہ کہتے ہیں جھگڑے کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آخر اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے، بحث کی کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المجادلہ رکھا گیا؟ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بات بھی میں اپنی بہنوں سے اور خواتین اسلام سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ رسمی اجتماع نہیں ہے کہ ہم آپ کی بھیڑ کو دکھا کر دنیا کو بتا دیں کہ خواتین کا ہمارا اجتماع کتنا کامیاب رہا۔ در حقیقت سنی دعوت اسلامی کا اجتماع نہ تعداد دکھانے کے لیے ہوتا ہے، نہ اپنے اثرات کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کا مقصد سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں جس تبدیلی کی بنیاد پر ہر ماں کی
کوکھ سے ایک بہترین انسان جنم لے جس کے انسانیت کی بنیاد پر دنیا کے بکھرے ہوئے بال سنور جائیں اور بکھرے ہوئے حالات سنور جائیں۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، خواتین اسلام آج یہاں سے دامن کو بھر کر جانا ہے، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنا کر جانا ہے، فکری تطہیر کے ساتھ ساتھ علمی اور عملی جذبے سے سرشار ہو کر کے جانا ہے، تاکہ آپ کی زندگی باعث فخر بھی ہو اور آپ کی زندگی باعث نفع بخش بھی ہو، اور آپ کی زندگی کے ذریعے معاشرے کے اندر ایک سدھار کا کام شروع ہو جائے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اللہ سے آپ کا تعلق، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق، قرآن شریف سے آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اس آیے کریمہ کا ترجمہ کنز الایمان کے ذریعے سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ نے سنی اس کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کرتی ہے، اور اللہ سے شکایت کرتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اللہ نے تاکید کے ذریعے فرمایا، قد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لی۔ کیا بات سنی اللہ نے؟ وہ کون سی بات تھی جس کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے؟ تو اللہ اکبر، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے معاملے میں عرض کرتی ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری پشت تو میری ماں کی طرح ہے۔ آپ جانتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی، اور زمانے جاہلیت کے اندر طلاق کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے، اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے اس طریقے سے کہہ دے تو طلاق واقع ہو جاتی۔ حضرت خولہ کی عمر بہت زیادہ تھی، حضرت خولہ کے پاس مال نہیں تھا، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اور ان کے شوہر حضرت اوس ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن اللہ اکبر، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اچانک ان کی زبان سے یہ جملے نکل گئے، اور اس جملے کی بنیاد پر اس زمانے کی عورتیں بھی جانتی تھی کہ کون سے جملے کی بنیاد پر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سے جملے کی بنیاد پر رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اپنے شوہر کی زبان سے انہوں نے یہ جملے سنے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری پیٹھ تو میری ماں کی طرح ہے، اتنا کہنا تھا، دوڑتی دوڑتی حضرت خولہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ کرم کی نظر فرمائیں۔ اور اس زمانے میں ابھی تک سسٹم یہی چل رہا تھا، کوئی اللہ کی طرف سے قانون اس سے متعلق نہیں آیا تھا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جملے کی بنیاد پر تو تمہارے لیے وہ حرام ہے اور اس کے لیے تم حرام ہو۔ اللہ اکبر، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہوں، میرا حسن بھی نہیں ہے، بچے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، اگر میں اپنے شوہر سے جدا ہو گئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے شوہر میرے بچوں کو پال نہیں سکیں گے، اور میں اپنی زندگی کیسے
گزار ہوں گی، میرا تو مال بھی ختم ہو چکا، مجھ سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا، میرا حسن بھی ختم ہو چکا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خولہ سنو، معاملہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور اس جملے کی بنیاد پر تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن وہ بار بار عرض کر رہی ہے سرکار کچھ کریں تو صحیح، میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جانے والی اس بحث کے لیے تجادلوکا کا لفظ آیا، یعنی اگر دیکھا جائے تو جدال کے معنی جھگڑے کے ہوتے ہیں، لیکن وہ جھگڑا نہیں کر رہی تھی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرم کی بھیک مانگ رہی تھی کہ سرکار اگر آپ کرم فرما دیں گے تو یہ رشتہ بچ سکتا ہے۔ لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی قانون نازل نہیں ہوا۔ اتنے میں وہ بے قرار تھیں، بے چین تھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کے نزول کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھی، گفتگو سن رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم کی کیفیت کو دیکھ کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خولہ سے فرمایا تم چپ رہو، خاموش رہو، دیکھو سرکار کی کیفیت تم کو نہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے، وحی الہی کا نزول ہوا۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ کو طلب فرمایا اور فرمایا تمہارے سلسلے میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بے شک اللہ نے سن لی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے فرمایا تو وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے، اے اللہ میری فریاد سن لے۔ بارگاہ سمدیت میں التجا کرتی ہیں، بارگاہ سمدیت کے اندر گریہ زاری کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے سن لی۔ کون سی بات؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ جو اپنے شوہر کے معاملے میں بات کر رہی ہے، اللہ عز و جل نے یہ بات سن لی اور اللہ نے اس کی فریاد بھی سن لی، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا ایک عورت اگر بے قراری کے اندر بارگاہ سمدیت کے اندر التجا کرتی ہے اور گریہ زاری کرتی ہے تو میرے مولا کا فرمان ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ معبود برحق کی ذات ہے، وہ پالنہار حقیقی کی ذات ہے۔ اے خواتین اسلام، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مصائب آپ کے دروازے پر دستک دیں، پریشانیاں آپ کے دروازے پر دستک دیں، مصیبتیں آپ کے دروازے پر دستک دیں تو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مصلی بچھا لو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو، باب اجابت سے تمہاری دعائیں ٹکرائیں گی اور مولا تم پر کرم کی بارشیں نازل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خولہ کی پریشانی کو اللہ نے دور فرما دی اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کے اندر ایسی بے شمار خواتین نظر آئیں گی جن کی بے قراری پر اللہ نے ایسا انعام نازل فرمایا کہ اس انعام کو قیامت تک کے لیے آدمی فراموش نہیں کر سکتا۔ حضرت خولہ کی بے قراری، حضرت خولہ کی فریاد اللہ نے سن لی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ساتھ رہنے کا حکم عطا فرما دیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ بتا دوں، زہار، اس سے پہلے زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ سن لیں زہار کسے کہتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے جسم
जिस्म के उस हिस्से से तशबीह दे, जो माँ का जिस्म का उस हिस्से को देखना उस बच्चे के लिए हराम है, और वो शख्स अपनी माँ के उस जिस्म के हिस्से से तशबीह दे तो उसके बाद जो है वो कफारा रखा गया है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कहे तेरी पीठ तो मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो शौहर के लिए माँ की पीठ को देखने की इजाजत नहीं। माँ की रान की तरह तशबीह दे तो भी माँ की रान देखना, इसकी इजाजत बेटे को नहीं है। लेकिन अगर कोई शौहर अपनी बीवी से इस तरीके से कहे तो शरीयत मुहम्मदिया के अंदर कानून ये रखा गया कि वो कफारा अदा करे। औरत हराम नहीं होगी, निकाह नहीं टूटेगा, लेकिन उसके लिए कफारा जरूरी है। और कफारा क्या है? 60 रोजे रखे या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अल्लाह अकबर। एक औरत की बेकरारी पर मौला ने आसानी का कानून अता फरमा दिया। आप अंदाजा तो लगाएं पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर किस तरीके से हजरत खौला करम की भीख मांग रही थी, और बारगाह समदियत के अंदर इल्तिजा करने पर मेरे करीम ने किस तरीके से करम की बारिशें नाजिल फरमाई। एक तरफ ये बीवी की शक्ल में बेकरारी नजर आती है, तो यहां कुरान की आयत नाजिल हो रही है। आप जानते हैं खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे पाक के अंदर फारूक आजम कुछ लोगों के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, और उसी दौरान हजरत खौला भी आ गई। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रुक गए, हजरत खौला ने रोका अमीरुल मुमिनीन को, और उसके बाद हजरत खौला हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत करती हैं, उमर तुम्हारा नाम पहले उमैर था, अब तुम अमीरुल मुमिनीन बन चुके हो। उमर तुम अल्लाह से डरना, एक दिन यकीनी अल्लाह की बारगाह में एक दिन यकीनन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, तो अल्लाह से हमेशा डरते रहो। काफी देर तक हजरत खौला ने अमीरुल मुमिनीन को रोककर नसीहतें फरमाई, तो लोगों ने कहा अमीरुल मुमिनीन इस बुढ़िया की वजह से आप इतनी देर रुके हुए हो जिसने आपको परेशान कर रखा है, कुर्बान जाइए। अमीरुल मुमिनीन के जवाब पर अपने साथियों से फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर खौला मुझे पूरी रात खड़ी रखती तो मैं पूरी रात इनकी बात सुनता, इसलिए कि ये वो औरत है जिसकी बात को मेरे मौला ने आसमान पर सुन लिया है। ये हजरत खौला की जात है। पालनहारे हकीकी ने उनकी बात सुनी। उमर कैसे उनकी बात नहीं सुन सकता? यह अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदी थी। पढ़ो कुरान, पढ़ो सहाबियात की जिंदगी, पढ़ो अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों की जिंदगी। रात भर और दिन भर सिनेमा और सीरियल देखकर दिमाग भी नापाक हो चुका, और कुरान से रिश्ता भी टूट चुका, नस्लें भी बर्बाद हो रही हैं, और तुम खुद भी बर्बाद हो रही हो, और तुम्हारी जिंदगी बिखरी हुई नजर आ रही है। बेकरारी के अंदर फरियाद अल्लाह से करो, पालनहारे हकीकी से करो, माबूदे बरहक से करो। एक मां अपने बेटे के लिए जब बेकरार होकर सफा मरवा की सही करती है, तो ये बेकरारी की अदा मेरे करीम को इतनी पसंद आ जाती है कि नबी भी हो और अगर उसे उम्रा करना है तो इस खातून के तरीके पर अमल करना पड़ेगा। बेकरारी, अल्लाह अकबर। आज दर बदर की ठोकरें खाकर कभी इस पर जादू कभी उस पर जादू, और पता नहीं कहां कहां किस किस तरीके से औरतें चली जाती हैं, और उसके बाद अपना सब कुछ गंवा बैठती है। कभी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कभी इज्जत बर्बाद हो जाती है। मैं ये नहीं कहता मशाइख के सिलसिले में कि आप उनसे इलाज न करवाओ, लेकिन ये बात भी याद रखें, ऐ खवातीन इस्लाम, अल्लाह की किताब से रिश्ता मजबूत करो, अल्लाह के रसूल से रिश्ता मजबूत करो, और बेकरारी के अंदर आंसुओं की सौगात लेकर रात की तन्हाई में अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करो। हजरत खौला के सदके में अल्लाह तुम्हारी फरियाद को जरूर सुन लेगा और करम की नजर फरमाएगा। आज मैं सिर्फ यही पैगाम देने के लिए आया हूं। मैं कर्नाटक की सरजमीन पर कमोबेश 3 दहाई से आ रहा हूं। मैं यहां के प्रॉब्लम्स को जानता हूं।
यहां के मसाइल से वाकिफ हूं, यहां की परेशानियों से वाकिफ हूं, इसलिए मैं खास तौर पर यह बात अर्ज कर रहा हूं, तुम रब से रिश्ते को मजबूत करो, तुम रसूल आजम से रिश्ते को मजबूत करो, तुम गौसे आजम से रिश्ते को मजबूत करो, तुम ख्वाजे आजम से रिश्ते को मजबूत करो, तुम इमाम आजम से रिश्ते को मजबूत करो, इन सारे बुजुर्गों से रिश्ता मजबूत करो। लेकिन खबरदार, कहीं आबरू बेचने मत चले जाना, कहीं बुराई की दहलीज पर न जाना। हर परेशानी का इलाज मेरे करीम ने अपनी बारगाह में रखकर फरमा दिया, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफु सू, कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और परेशानी को दूर करता है? वो मेरे रब की जात है, वो पालनहारे हकीकी की जात है। अपने बच्चों को रसूल आजम का इश्क पिलाओ, कुरान का इश्क पिलाओ, मोहब्बत रसूल पिलाओ। बस एक बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। जानते हैं आप, अल्लाह अकबर, दलाइलुल खैरात शरीफ, हर सिलसिले के बुजुर्ग इसे पढ़ने की इजाजत देते हैं। कभी आपने सुना है, कभी आपने जानने की कोशिश की, वो दलाइलुल खैरात शरीफ जिसे पढ़कर न जाने कितनों के सीने मोहब्बत रसूल से मुनव्वर मुजल्ला हो गए। आप जानते हैं साहिब दलाइलुल खैरात शरीफ ने ये दुरूदों का मजमुआ किस वजह से तैयार किया, सुन लीजिए, ताकि अपनी बच्चियों की तरबियत के सिलसिले में आपको एक जहन मिल सके। मेरी कौम की बच्चियों, खवातीन इस्लाम, मत सिखाओ अपने बच्चों को डांस, मत सिखाओ अपने बच्चों को गाने, मत सिखाओ अपने बच्चों को बुराइयां। आओ मैं तुम्हें बताता हूं। अल्लाह अकबर, साहिब दलाइलुल खैरात शरीफ फरमाते हैं, एक सफर पर हम निकले और सफर पर निकलने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वुजू की हाजत तो थी लेकिन पानी नजर नहीं आ रहा था। वक्त जाने के करीब था, हम पानी की तलाश में निकल पड़े कि कहीं पानी मिल जाए तो जल्दी से वुजू करके नमाज अदा कर लें। अल्लाह अकबर, एक कुआं तो मिला लेकिन कुआं मौजूद तो था, कुएं में पानी भी मौजूद था, लेकिन हमारे पास रस्सी नहीं थी, हमारे पास डोल नहीं थी जिससे कुएं का पानी निकाला जा सके और वुजू किया जा सके। दूर एक बच्ची खड़ी तमाशा देख रही थी। वो नन्ही सी बच्ची दौड़ते हुए आई, उसने हमारे चेहरों को देखा, हमारे इस्तराब को देखा। नन्ही सी बच्ची आकर कहती है, क्या बात है, आप लोग परेशान नजर आ रहे हैं? साहिब दलाइलुल खैरात शरीफ फरमाते हैं, बेटी पानी की जरूरत है, वुजू के लिए पानी तो नजर आ रहा है लेकिन डोल और रस्सी नहीं जिससे पानी निकाल करके हम वुजू कर सकें, इसलिए हम परेशान हैं और नमाज का वक्त भी जाने के करीब है। बच्ची ने कहा, बस इतनी सी बात से घबरा गए। बच्ची कुएं के दहाने पर खड़ी रहती है, एक दुरूद पढ़ती है, उसके बाद कुएं में थूक देती है। थूकना था, कुएं का नीचे का पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है और कुएं के बाहर बहना शुरू हो जाता है। साहिब दलाइलुल खैरात फरमाते हैं, हमने उस पानी से वुजू किया, मशकीज़े भरे, सबने वुजू किया। मैंने बच्ची से कहा, बेटी थोड़ी देर रुक जाओ, हम नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे इस कर्म की, तुम्हारे इस कारनामे को समझने की कोशिश करते हैं। नमाज पढ़ी, उसके बाद बच्ची से फरमाया, बेटी जरा ये तो बताओ, तुमने क्या पढ़कर कुएं के अंदर फूंका था या थूका था जिसकी वजह से ये पानी ऊपर आ गया? बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मां ने मुझे दुरूद सिखाया था, मैंने उस दुरूद को पढ़ करके थूका है जिसकी वजह से ये पानी ऊपर आ गया। पता चला माएं अपनी बच्चियों को दुरूद सिखाती थी जिससे दूसरों की परेशानियां भी बच्चियां हल करती दिखाई देती थी। ऐ खवातीन इस्लाम, सिखाओ अपने बच्चों को दुरूद, सिखाओ अपनी बच्चियों को कुरान, सिखाओ अपनी बच्चियों को नमाज, सिखाओ अपने बच्चियों को दुरूद सलाम। इंशाअल्लाह मुश्किलें दूर हो जाएंगी, परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, परेशानियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं, बच्चियां भाग रही हैं, ईमान से हाथ धो रही हैं। ये सारे मामलात हमारे सामने हैं।
اگر آج ہم نے اس سلسلے میں جد و جہد نہیں کی اور ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں کیا، رسول اعظم سے رشتہ مضبوط نہیں کیا، پیغمبر رحمت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو نہ زمین پر سکون مل سکتا ہے نہ زمین کے اندر سکون مل سکتا ہے۔ یہ اجتماع میں میرا پیغام ہے، تعلق مضبوط کرنا ہے، خدا سے مضبوط کرو، اس کے رسول سے مضبوط کرو، دنیا اور آخرت کی پریشانیاں اللہ عز و جل دور فرما دے گا۔